اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم زاہد ابن جعفر طلحہ دواخانہ نوشہرہ کینٹ KPK سے۔ آج ہمارا موضوع 18 کے بارے میں ہے کہ 18 کے کتنے اقسام ہوتے ہیں اور اس میں عورتوں کے بچے کیوں مرتے ہیں، اس میں گروتھ کیوں نہیں ہوتا، اور ان کے لیے کون سی غذائیں بہترین ہیں اور وہ کون سی اشیاء کا زیادہ استعمال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان پہ ہو اور ان کے بچوں میں گروتھ ہو اور وہ نہ مرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ 18 کے ہم آپ کو اقسام بتا دیں۔ یاد رکھ لیں اس کی تقریباً 15 سے 20 تک اقسام ہیں۔ کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہیں جن کو ملنے کے دوران جلن ہوتی ہے، پاؤں میں بھی جلن ہوتی ہے، چھوٹا پیشاب بھی جل کے آتا ہے، ماہواری کے دوران بھی جلن ہوتی ہے، سفید پانی بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کزن میرج یعنی خالہ زاد، پھوپھی زاد یعنی جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، اگر اس میں شادی کر لی جائے تو اس میں بھی یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو حمل ہو جاتا ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بچوں میں یا یوٹرس نہیں ہوتا، چھوٹے پیشاب والی جگہ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، یا پاخانے والی جگہ بالکل بند ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ مر جاتی ہیں اور اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا اگر آپ بروسیلا کا ٹیسٹ کر لیں، ٹکسوپلازما کر لیں، IgM کر لیں، RH فیکٹر کر لیں، یہ سارے ٹیسٹ اس کی ٹھیک ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بچے جو ہے وہ مرتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں، وہ خواتین جن کے بچے 7 دن یا تقریباً 1 مہینے یا 25 دن کے اندر مر جاتے ہیں اور ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ یاد رکھ لیں یہ 18 ہی ہے۔ پشتوں میں ہم اس کو سرمخہ بولتے ہیں۔ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار ان کو نظر لگ گئی اور یہ اس طرح ہو گیا، تو یہ نہیں، یہ ایک بیماری ہے جو کہ عورتوں کے رحم میں ہوتی ہے۔ کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کے مرد حضرات کی جراثیم بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، تو کمزوری کی وجہ سے اس کو حمل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کبھی گروتھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن 2-3 مہینے کے بعد حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ عورتوں میں اس قسم کے اقسام بھی ہوتے ہیں کہ ان کی اگر ان کو 18 کی شکایت ہے اور ان کی جو میل بیبی ہیں، ان کی جو لڑکی ہیں اولاد نرینہ، وہ مر جاتی ہیں اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ زندہ رہتی ہیں۔ لیکن اس میں پھر کچھ میں یہ ہوتا ہے 18 کی شکایات میں کہ جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ 13-14 سال کے بعد ان کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور میکسیمم 20-21 سال کے بعد وہ وفات پا جاتے ہیں۔ 18 کے اقسام چونکہ یہ بہت زیادہ ہیں، تو آپ میں کسی کو بھی اگر کسی بھی عورت کے بچے پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد مر جاتے ہیں تو وہ لازمی یہ اسپیچ سن لیں، اور وہ ہم سے پھر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کی کچھ علامات ہم سن کے ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ شکایت تھی یا نہیں ہے۔ اچھا، ان کے لیے کون سی چیزیں غذائی پرہیز میں ان کے لیے کیا بہتر ہے؟ غذائی پرہیز میں ٹینڈے، توری، کدو اور ماش کی دال، وہ کبھی کبھی ماش کی دال جو ہے کبھی کبھی، یہ 3 چیزیں بہت زیادہ استعمال کر لیں۔ سلاد میں کوشش یہ کر لیں کہ آپ کھیرے کا استعمال، گاجر کا استعمال، چکندر کا استعمال، بند گوبھی کا استعمال، اور اس کے ساتھ شلجم اور مولی کا استعمال، یہ بہت زیادہ کر لیا کریں۔ بطور سلاد پیاز اور ٹماٹر بالکل استعمال نہ کریں۔ وہ خواتین جن کو ابھی حمل ہے لیکن ان کو جلن بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، کچھ فیمیل ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی معدے اور گلے کے درمیان جتنی جگہ ہے پوری جلتی ہے اور پاؤں میں بھی بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک کھیرا لے لیں، اس کو صاف کر لیں، اس کے بعد اس میں ایک ایپل لے لیں یعنی سیب لے لیں، اور اس کے ساتھ آپ 1 گلاس پانی مکس کر لیں، اور چکندر کے 3-4 پیسز یہ اس کا آپ گرینڈ کر لیں، جوس بنا لیں، اور یہ روزانہ پینا شروع کر دیں، یہ بھی بہت بہتر ہے۔
اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو 18 کی شکایت، بچوں کی مرنے، گروتھ کی نہ ہونے کے بارے میں جو بھی مسائل ہوں، وہ ہمارے واٹس اپ نمبر 0333 91 38 479 0333 9138 479۔ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ انجیکشن لگا لو، کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار ہم ٹک لگوا لیتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رحم کی بیماری ہوتی ہے، پراپر اس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ السلام علیکم۔